حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک مسلسل جنت کا بیان کرتے رہے اور رحمت حق کا سیلاب، اللہ کی رحمتوں کا سیلاب، مغفرت عام کا پروانہ لوگوں کو سناتے رہے۔ ایک دفعہ کسی مرید خاص نے عرض کیا، حضرت آپ 40 سال سے لوگوں کو رب العالمین کی وسعت رحمت، مغفرت اور جنت کی وسعت سنا رہے ہیں، لوگوں میں ایک طرح کی سستی آ گئی ہے، کبھی عقاب اور عذاب اور جہنم کی بات بھی سنائیے تاکہ لوگوں میں خوف اور خشیت بھی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ نار جہنم کی آگ کا اور اس کی ہولناکی کا کیا۔ اسی بیان کی مجلس میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، لوگوں پر بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی، مایوسی اور ہراس کا سما ہو گیا، لوگوں پر ایک طرح کی مایوسی چھا گئی۔ رات میں اللہ جل شانہ نے ان کو الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر، کیا 40 سال میں میری جنت ختم ہو گئی؟ صرف اتنی بات ڈالی، عبد القادر کیا 40 سال میں میری جنت ختم ہو گئی؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، جگے، حضور حق میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر پوری زندگی جہنم پر کوئی بیان نہیں فرمایا۔ اسی لیے میرے دوستو، نگاہ اپنے اوپر یا اپنے کسی محنت، ذکر و فکر اور عبادت اور اطاعت پر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پوری کوشش اور سعی بلیغ کریں، مگر نگاہ رحمت حق اور حق جل مجدہ کی ذات پر ہو، نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے، پھر کچھ مسئلہ حل ہوگا۔ کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جبکہ وہ کلمہ گو صاحب ایمان ہو۔ آج کل ہمارے اندر یہ بہت بڑا مرض اور ایک طرح کی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی کوئی برائی ذرا سی پتہ لگ گئی اور اس نے اس برائی سے توبہ بھی کر لی، اس کے باوجود اس کو طعنے مارے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اس کو اسی چیز کی آڑ دلائی جاتی ہے۔ اس لیے انجام کی کس کو خبر ہے؟ شاید ہو سکتا ہے وہ توبہ استغفار کر کے اولیاء صدیقین کا امام بن جائے، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے، اور ہم نہ معلوم کہاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ کبھی بھی اس قسم کی باتوں سے پوری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو، اس لیے ہوش میں رہیں، بے ہوش نہ ہو، کسی کو کسی قسم کا طعنہ نہ دیں اور کسی کو اس طرح کی امید نہ دلائیں، کسی کو اس طریقے سے نہ ڈرائیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔